السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میت کے گھر ختم قرآن کے لیے اجتماع اور شیرینی، یعنی مرنے والے کے گھر اگلے روز قرآن کریم کے لیے جمع ہونا، قرآن کریم پڑھنے کے لیے جمع ہونا اور اس میں شیرینی یا کھانے پینے کا استعمال۔ اس سلسلے میں فتاویٰ کیا ہیں اس کا بیان آپ حضرات کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے یہ فتاوی رحیمیہ کتاب ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے، ہمارے گجرات کے اکثر خطوں میں رواج ہے کہ میت کے انتقال کے بعد ختم قرآن مجید ایام متعینہ میں ہوتا ہے، مثلاً 3 روز بعد یا 40 روز بعد یا جو بھی انہوں نے متعین کیا ہے، اور قرآن خوانی کے بعد پڑھنے والوں کو کچھ شیرینی یا کچھ رقم دی جاتی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ قرآن خوانی کا یہ رواج کیسا ہے، اس کا کوئی ثبوت بھی ہے، اور بعد خواندن جو چیزیں دی جاتی ہیں اس کا لینا بھی جائز ہے یا نہیں۔ فقط جواب دیا گیا ہے، خیر القرون میں ایصال ثواب کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ خیر القرون جن زمانوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے، سب سے بہتر زمانہ خیر القرون قرنی، میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد آنے والا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد آنے والا زمانہ ہے، یعنی صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں ایسا کوئی طریقہ رائج نہیں تھا کہ خاص دنوں اور متعینہ تاریخوں میں میت کے گھر قرآن مجید پڑھتے ہوں اور ختم قرآن کے لیے حفاظ و قراء دعوت دے کر جمع کیے جاتے ہیں اور رقم یا شیرینیں تقسیم ہوتی ہیں۔ ومن المحال ان يكون شيء منها مسروعا وعملا صالحا ويصرف عنه القرون الثلاثة التي شهد فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق والعدل ويظفر به الحلف الذين شهد فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب والفسق، یعنی اور محال ہے کہ ان میں سے کوئی مشروع، جائز اور عمل نیک ہو اور قرون ثلاثہ اس سے خالی ہو، یعنی قرون ثلاثہ میں کوئی ایسا عمل جو غیر مشروع ہو داخل ہو جائے، یہ چیز محال ہے۔ یعنی کوئی چیز مشروع ہو، جائز ہو اور قرون ثلاثہ میں وہ نہ پائی جائے، ایسا بہت مشکل ہے، ممکن نہیں ہے، محال ہے۔ جن کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق اور عدل کی گواہی دی ہے اور اس پر وہ پچھلے لوگ عمل کریں، جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کذب اور فسق کی شہادت دی ہے۔ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر زمانہ وہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد اس سے بعد والا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا زمانہ ہے۔ یہ 3 زمانوں کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خیر کے معاملے میں شہادت دی ہے کہ یہ تینوں زمانے خیر پر مبنی ہیں، اس کے علاوہ جو بعد میں آنے والے زمانے ہیں وہ خیر پر نہیں ہیں، بلکہ وہ اس میں شر پھیل جائے گا۔ دیکھیے، بس یہ طریقہ مروجہ بدعت اور مکروہ ہے، بنایا طریقہ ہے، شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا اور واسطہ نہیں ہے۔ وَيَكْرَهُ اتخاذ الدعوة بقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم ولقراءة سورة الانعام والإخلاص أو الإخلاص۔ دیکھیے ترجمہ، قرآن خوانی کے لیے دعوت دینا
اور نیک لوگوں اور قاریوں کو ختم قرآن کے لیے یا سورہ اخلاص پڑھنے کے لیے جمع کرنا مکروہ ہے۔ حوالہ انہوں نے دیا ہے فتاوی بزار، فتاوی بزاز بزازیہ ہندیہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 81، الخامس والعشرون فی الجنائز۔ اور شرح سفر السعادت میں لکھا ہے وعادت نبود کے برائے میت در غیر وقت نماز جنازہ جمع شوند و قرآن خواندن نبر سر گورو نہ غیر آن و این مجموع بدست است و مکروہ۔ ترجمہ: خیر القرون میں یہ دستور نہیں تھا کہ میت کے لیے نماز جنازہ کے سوا اور کسی وقت لوگ جمع ہوتے ہوں، قرآن کریم پڑھتے ہوں اور ختم قرآن کرتے ہوں، نہ قبر پر اور نہ کسی اور جگہ پر، اور یہ سب بدعت و مکروہ ہے۔ علاوہ ازیں یعنی ان باتوں کے علاوہ پڑھنے والے لوجہ اللہ نہیں پڑھتے، اخلاص کے ساتھ میں نہیں پڑھتے۔ ان کا پڑھنے کی جو نیت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اخلاص کے لیے ثواب پہنچانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، طمع و خوف محتمم کی وجہ سے جاتے ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہو تو وہ ہرگز نہ جائیں۔ یا تو حضرت محتمم صاحب کا ڈر ہوگا کہ اگر نہیں جائیں گے تو محتمم صاحب کی جانب سے پھٹکار لگے گی یا کوئی اس کی سزا مل سکتی ہے، یا پھر لالچ ہوگا کہ میں جاؤں گا پڑھوں گا تو کچھ کھانے کو ملے گا یا پیسے ملیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو نیت میں فساد پایا جاتا ہے، نیت میں اخلاص نہیں پایا جاتا ہے۔ لہذا کہتے ہیں نہ پڑھانے والوں کی نیت درست ہوتی ہے، نام و نمود کے لیے اور طعن و تشنیع سے بچنے کی غرض سے وہ کرتے ہیں۔ اگر مدرسے والے ہیں یا تو دکھاوا ان کی نظر میں ہوگا، ان کی جو نیت ہے وہ دکھاوے کی ہے کہ ہمارے بچے پڑھنے کے لیے جائیں اور لوگ کہیں واہ واہ، کیا کہنے، واہ واہ، یہ لوگ ہمارے کام آنے والے ہیں۔ یا پھر دکھاوا اگر نہیں ہے تو جو لوگوں کے طعن و تشنیع ہوتے ہیں ان سے بچنے کے ڈر سے، ان سے بچنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، یعنی وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے اور میت کے گھر بھیجتے ہیں۔ یا رسم کی پابندی مقصود ہوتی ہے، یا صرف محض رسم جو بن رہی ہے، چل رہی ہے، اس کی پابندی مقصود ہوتی ہے۔ اس لیے بھی اس رسم سے احتراز لازم ہے۔ وقال هذه الافعال كلها لسمعت والرياء فيحترز عنها لانهم لا يزيدون بها وجه الله تعالى۔ فتاوی شامل صفحہ نمبر 842، جلد نمبر 1، جنائز۔ اور قرآن پاک پڑھنے پر نقد لینے دینے اور شیرینی وغیرہ کھلانے کا التزام اور عادت بھی منع اور مکروہ ہے، اور باقاعدہ المعروف کالمشروط، اس قاعدے کے مطابق باقاعدہ المعروف کالمشروط اجرت ہی کے مانند ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ میت کے گھر جو نماز جنازہ ہوئی ہے وہی اصل اس کے لیے دعا ہے۔ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اجتماع نہ کیا جائے بلکہ فرداً چاہے تو پڑھ لے، اس میں کوئی مذاقہ نہیں۔ پڑھنا فرداً میرے باپ کا انتقال ہوا، میرے کسی عزیز کا انتقال ہوا تو میں چاہوں تو تلاوت قرآن کر کے ان کا ثواب پہنچاؤں، نیت صاف دل کے ساتھ میں، اور اسی طرح سے دیگر لوگ کر سکتے ہیں، لیکن باقاعدہ اس کا التزام کرنا اور اس کے لیے اجتماع کرنا، جمع ہونا اور جمع ہو کر کے یہ سارے خرافات کرنا، ان تمام چیزوں سے پرہیز لازم اور ضروری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین متین پر صحیح طور پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔